السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو جو ہے اس میں ہمارا ٹاپک ہے جو آسٹریلیا کے جنگلوں میں لگی ہوئی ہے آگ، بہت ہی خطرناک آگ اور تاریخ کی بہت بڑی آگ، جس میں اب تک 24 کے قریب قیمتی جانیں جو ہے نا وہ جا چکی ہیں اور 2500 کے قریب جو ہے نا وہ گھر جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آگ جو ہے نا یہ ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے آج، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی جمیل سراج صاحب، جو کہ آسٹریلیا کے شہر کینبرا میں ہوتے ہیں اور آج یہاں ہمارے پاس سڈنی میں موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ماہرانہ رائے لیتے ہیں اور اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ جمیل صاحب السلام علیکم، اور تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو آگ آپ کے علاقے میں یا آپ کی انفارمیشن کے مطابق کتنی تباہی مچا رہی ہے؟ جی، یہ جو ہولناکی ہے آگ کی، اس نے جنگلات جو ہے وہ اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں، اور تقریباً جتنا ایک یورپ ہے، رقبہ یورپ کا، اس کے برابر جو ہے وہ خاکستر ہو چکا ہے، اور جس میں مختلف قسم کے جو جانور ہیں ان کی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں، اور وہاں کئی ایسے پودے تھے ان کی نسل تباہ ہو چکی ہے۔ اب کئی ممالیہ جانور تھے، ان کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور یہ پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے بہت سارا انتظامات کیے۔ یہ چونکہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، تو لیکن قدرتی آفت کے سامنے ٹھہرنا، کوئی بھی ترقی جو ہے نا کام نہیں آتی اللہ کے اس میں کوئی بھی آپ جتنا مرضی کر لیں، وہ ایک ذات ہے، وہ بہتر جانتی ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، وہ بہتر سنتا ہے اور جانتا ہے۔ میں نے جمیل صاحب دیکھی ہیں کچھ سوشل میڈیا پہ تصویریں، کیونکہ ہماری تو ایکسیس وہاں تک نہیں ہے، کہ فارم جو ہے نا بھیڑ بکریوں کے پورے فارم، جس میں 50 اور 60 اور 100 بھیڑیں بکریاں اور گائے تھیں، وہ جلی ہوئی ہیں پوری، کیونکہ وہ کہاں جائیں، کس سائڈ پہ جائیں، چاروں طرف آگ تھی اور وہ جلی ہوئی دردناک تصویریں، کینگروز، کوآلا جلے ہوئے۔ یس، یہ مجھے بڑا تصویریں دیکھ کے مجھے بھی اور پوری دنیا نے بھی وہ تصویریں دیکھی ہیں، اور معصوم جانور جو ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، انسانی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور بہت سے گھر جو ہیں وہ زمین بوس ہو چکے ہیں۔ اتنا رقبہ، ہم جیسا کہ کہا کہ اتنا نقصانات اتنے ہوئے ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں، لیکن وہ خیر اس پہ تو ایک قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن قدرتی آفت کے سامنے سب بے بس ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ جو مقیم ہیں مسلمان، انہوں نے پھر نماز استسقاء ادا کی مختلف جگہوں پہ۔ کینبرا میں بھی یہ ہوئی تھی؟ ہاں، کینبرا اسلامک سینٹر ہے، وہاں پہ 2 مرتبہ پچھلے جمعے بھی ہوئی، اس سے پچھلے جمعے بھی ہوئی۔ تو نماز کے اثرات اللہ تعالیٰ نے وہ سجدے قبول کیے، اور کل شب اور کل روز جو ہے وہ دن کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی بارش ہوئی، جس سے جو ہے وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کم ہوئے ہیں، اور جنگلات کی جو آگ بڑھ رہی تھی اس میں کافی کمی پیدا ہوئی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور ابھی آج ہم اس لیے یہاں پہ آئے ہیں، لوگوں کے چہرے دیکھ رہے ہیں، وہ تھوڑے سے کھلے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں، ورنہ ہر کوئی مرجھایا ہوا تھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پہ جو پاکستانی ہیں، انہوں نے پھر متاثرہ علاقوں میں پانی اور خوراک فنڈ ریزنگ اتنی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا تھا اس دن سوشل میڈیا پہ بھی، ہمارے جو رضاکارانہ طور پہ جو یہاں پہ کمیونٹی ممبرز ہیں، پاکستانی کمیونٹی ہے، ان کی جو ہے نا خدمات جو ہے نا وہ بڑی پیش ہیں، اور آف کورس دوسرے لوگ بھی جو ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں سارے کر رہے ہیں، بٹ پاکستانی کمیونٹی جو ہے نا انہوں نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت کافی چیزیں کی ہیں، اور یہ خوشائن چیز ہے۔ یہ وہ ملک ہے ناظرین کہ جہاں ہم رہتے ہیں، آف کورس پاکستان نے ہمیں پیدا کیا، نام دیا، لیکن یہ وہ ملک ہے جس نے ہمیں اپارچونیٹیز دی ہیں، اور ہم اپنے بچوں کا رزق یہاں سے کما رہے ہیں، اور آف کورس اس میں کچھ بھی ہوگا وہ ہمیں درد ہے، یہ ہمیں اپنے ملک کی طرح ہے، اور
آف کورس ایک ویسے بھی جو ہے نا ایک انسانیت کے ناطے جو ہے نا یہ ہمیں اس کی پورا احساس ہے اور اس کے پورے یہاں کے جو دکھ درد ہے اس میں برابر کے شریک ہیں اور ہمارا اسلام مذہب بھی یہی سکھاتا ہے. کیوں جمیل صاحب؟ جی ایسا ہی ہے کہ ابھی کمپین جو ہے وہ میں نے ابھی ریڈیو پہ بھی شروع کی اور دوسرے ذرائع سے بھی کہ اگر آگ لگتی ہے تو اس سے نقصان سے کم کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے. تو یہ اویئرنیس جو ہے پورے آسٹریلیا میں پھیل رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں ڈسکس کریں کہ اور یہاں پہ آگ جلانے پہ یعنی کہ سگریٹ لائٹر پر بھی پابندی ہے اور اس کے اثرات جو ہے وہ اسی لیے کم کیے جا سکتے ہیں کہ اس سے حفاظتی تدابیر جتنی بھی اختیار کی جائے جتنے بھی ممکنہ خطرات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہاں پہ وزیر اعظم جو آسٹریلین وزیر اعظم ہے اسکاٹ موریسن اس نے ابھی کافی پیش رفت کیا اور اس نے $8 بلین جو آسٹریلین ڈالر ہے $8 بلین وہ اس کے لیے مختص کیے ہیں. جو متاثرہ علاقے ہیں ان کی دوبارہ سے ریہیبلیٹیشن کی جائے گی. لیکن جو جانور اور انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں ان کا تو ازالہ وہ تو ان کا نیبل بدل نہیں. اور دوسرا میں دیکھ رہا تھا جمیل صاحب جو یہاں کے سابق پرائم منسٹر ہیں ٹونی ایبٹ وہ سپٹمبر سے یعنی 3-4 مہینوں سے جو ہے نا وہ بش فائر کے علاقوں میں جو ہے نا وہ جو فائر فائٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کے آگ جانے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ شو پیس نہیں ہے, وہ واقعی کام کر رہے ہیں. میں نے ریسنٹ آج بھی ان کی پکچر دیکھی اور وہ آج بھی بہت ہی زیادہ خطرناک علاقوں میں موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں. جی فائر فائٹر کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو فورسز ہیں رضا کرانا کوئی پیمنٹ نہیں لے رہا. یہاں پہ جو فورسز ہیں آرمی ہے, نیوی ہے, ایئر فورس ہے, وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور انہوں نے بھی آگ بجھانے کے لیے جو بھی وہ اقدامات کر سکتے ہیں انہوں نے کیے ہیں اور اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی قدرتی آفت سے اس ملک کو محفوظ رکھے اور آئندہ سے ایسا نہ ہو. ہم پاکستان میں ہر سال سیلاب کی آفت سے دو چار ہوتے ہیں. یہاں پہ چونکہ نظام ایسا ہے, دھوپ ایسی ہے کہ جنگلات جو ہیں ان کو آگ لگ جاتی ہے, بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. ہاں اس کے سامنے انسان بے بس ہے, لیکن اس کو حفاظتی اقدامات کر کے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ وہ جیسا کہ باران رحمت ہوئی ہے, بارش کے باعث اس کے اثرات جو ہے آگ وہ پھیلی کم ہے اور بجھی ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. بارش کی آج بھی موسم پیش ہوئی ہے, آج بھی موسم بہت اچھا ہے, ہو سکتا ہے آج بھی بارش ہو. اور کینبرا میں جو ہے وہ آگ تو نہیں لگی لیکن اس کے اثرات شام کو ہو جاتے ہیں. کینبرا میں وہاں اسموک آ جاتی ہے, سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے. تو بہت سے لوگ ماسک پہن کے پھر کام پہ جاتے ہیں. وہاں پہ جو سرکاری ادارے ہیں کل ان کی چھٹی تھی, اسکولوں میں چھٹی تھی. تو یہ آگ جو ہے وہ پورے آسٹریلیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. تو دعا کی جا سکتی ہے. بس یہ اب تو دعائی کا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دعائی کی جا سکے. ناظرین آپ نے آج کا ٹاپک سنا کہ جو اس وقت آسٹریلیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آگ ہے, جو آگ لگی ہے اور وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی. اس میں امریکہ اور کینیڈا اور جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے فائر فائٹرز بھی آئے ہوئے ہیں رضاکارانہ طور پہ کام کرنے کے لیے. لیکن اتنا ترقی یافتہ ملک ہے آسٹریلیا, قدرتی آفت جو ہے نا اس کے سامنے ہر چیز بے بس ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ صاحب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.